الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن تعرف فخلقت الخلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث قدسی پڑھی. حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق یہ ہے کہ حدیث نبوی میں الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ہوتا ہے. اور حدیث قدسی کلام اور معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت، تو میں نے پسند کیا، ان تعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جان سکیں. اور اس میں لفظ احباب تو یہ محبت سے ہے. اس میں داعیہ مخلوق کے پیدا کرنے کا داعیہ وہ محبت ہے، یعنی اللہ نے محبت سے پیدا فرمایا تمام مخلوقات کو، اور خاص کر پھر حضرت انسان. اب ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہمیں کہاں سے بھیجا، ہمیں کہاں جانا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے، یہاں بھیجنے کا حالت ہے انسان کا، اس کو سمجھنا ہے. اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا فرمایا. حضرت انسان کی آمد یہاں نہیں ہوئی تھی، اور اس پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ من حیث الکائنات اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو پیدا فرمایا تو صرف نگاہ محبت سمندر پہ ڈالی. یہ مد و جزر کی جو کیفیت سمندر میں ہوتی ہے، یہ لہریں اٹھتی ہیں، یہ اس نگاہ محبت کا اثر ہے. باقی کسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت
محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کہاں کی ہے؟ جنت کی ہے، کہ اس کو جو ہے سونے اور چاندی، یاقوت اور زمرد سے اس کو بنایا گیا ہے، اور صرف جنت کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو داخل ہونے سے پہلے وہ ٹکٹکی باندھ کے جنت کے دروازے کو دیکھے گا، کتنا خوبصورت دروازہ۔ 70 سال گزر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، بس وہ اس میں خوبصورتی میں یہ گمسم کھڑا ہے 70 سال۔ تو وہاں اللہ نے اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ یہاں پہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے بہت سے جانوروں کو پیدا فرمایا، ہاتھی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، بلی بھی ہے، کتا، تمام اس کائنات میں ہے۔ یہ انسان سے پہلے آباد ہے۔ انسان بہت بعد میں آیا ہے۔ اب انسان کے آنے کے بعد انسان کی جسمانی ساخت اور دیگر جانداروں کی جسمانی ساخت کا اگر ہم موازنہ کریں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیگر جانوروں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جس کو ہم چوپایا کہتے ہیں، اور ہر پاؤں کے نیچے اس کے کھر ہوتے ہیں، اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں، اس کے پنجے بھی ہوتے ہیں، اس کی دم بھی ہوتی ہے۔ انسان کی 2 ٹانگیں، اور اس کی ٹانگوں کے نیچے کھر بھی نہیں لگا، اس کے سینگ بھی نہیں ہے، اس کی دم بھی نہیں ہے۔ اس حیثیت سے یہ دیگر جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ دیگر جانور جتنے بھی ہیں ان کے اوپر سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ برف باری ہو رہی ہوگی، بیل اور گھوڑا وہاں لیٹے ہوں گے برف باری میں، شدید تپتی دھوپ ہوگی، اور یہاں روڈ پہ جو ہے ہم چل نہیں سکتے ہوں گے، اور گائے جو ہے وہ لیٹ کے آرام کر رہی ہوگی۔ تو انسان کے اوپر اس دنیا کا موسم اثر انداز ہوتا ہے۔ سردی میں اس کو سردی لگتی ہے، گرمی میں اس کو گرمی لگتی ہے، اور گائے کو دیگر جانوروں کو اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ بھی فرق ہمیں نظر آ گیا۔ باقی انسان کو آرام کرنے کے لیے زمین پہ لیٹنے کے لیے بستر کی ضرورت ہے۔ بغیر بستر کے وہ سو نہیں سکتا، اس کی پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ سردی سے بچاؤ کا یہ بندوبست کرے گا، گرم لحاف اوڑھے گا، اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، اس کو نزلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں یہ گرمی سے بچنے کے لیے وہ کرے گا، ورنہ اس کو دست اور الٹیاں لگ جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں دیگر حیوانات میں نہیں ہیں، نہ ان کو سردی کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ ان کو رات کو سونے کے لیے بستر کی ضرورت ہے، اور نہ ان کو گرمی سے بچنے کے لیے کسی پنکھے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان کے اندر، انسان اور حیوان کے اندر یہ فرق ہے۔ اچھا، بچہ گائے بھی جنتی ہے، اور بچہ ایک خاتون بھی جنتی ہے۔ گائے اس کو بھی
بچے کو پیٹ میں لے کر چلنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک جانور کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ ایک خاتون کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا، کسی گائے کو نہیں دیکھا کہ اس نے پہلے مہینے سے ڈاکٹر کے ہاں چکر لگانے شروع کر دیے ہوں، اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہو اور مہینے بعد اس کو گولیاں دی جا رہی ہوں، دوائیاں دی جا رہی ہوں طاقت کی، اور پھر 9 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ کہیں کہ بچے کی دھڑکن مختلف ہے، آپریٹ کی ضرورت پڑے گی اور نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کسی جانور میں نہیں دیکھا، لیکن انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے کسی گدھے کو، کسی بیل کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے اس پیناڈول کی ضرورت ہے، وہ پیناڈول غائب ہو اس کے سر میں درد ہے، لیکن انسان اگر ٹھنڈا پانی پی لے تب بھی اس کے سر میں درد ہے، اور اگر یہ تھوڑا سا گرمی میں گھوم لے تو تب بھی اس کے سر میں درد ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس کی جو مادہ ہے جانور کی، کھڑے کہیں بھی اس کو جو ہے وہ اس نے وضع عمل کر دیا، اس کا بچہ ہو گیا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کے جو ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ گائے یا کوئی بھی جانور ہے وہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی چل رہا ہے، جبکہ خاتون کے ساتھ پھر ایک خاتون کا اور ہونا ضروری ہے جو اس کے لیے بچے کو اٹھائے، اس کو ہاتھ سے پکڑے، یعنی جو حیوانات میں جو چیز ہے وہ انسانوں میں نہیں ہے، اور جو انسانوں میں ہے وہ حیوانات میں نہیں۔ اچھا، یہ تمام حیوان انسان کے علاوہ یہ قدر مشترک ہے سب کے ساتھ، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ تو ہم غور کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ انسان کی خاصیات کچھ ہیں اور جانوروں کی خاصیات کچھ ہیں۔ انسان 2 پاؤں پہ چلتا ہے، جانوروں کے 4 پاؤں ہیں، اور انسان کے پاؤں کے نیچے کھر بھی نہیں ہے اور جانوروں کے پاؤں کے نیچے کھر ہے۔ جانور اس کو سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، اور انسان ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو ایک ایسی جگہ کے لیے پیدا فرمایا تھا جہاں نہ مشقت تھی، نہ تکلیف تھی، نہ وہاں پریشانی تھی، نہ حد سے زیادہ سردی تھی، نہ حد سے زیادہ گرمی تھی، نہ کوئی زمین سخت تھی، بالکل ایک خوبصورت مقام تھا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، جہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے ان کے بارے میں دیکھا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں کے لیے پیدا فرمایا، اور یہاں اس دنیا میں مشقت اٹھانی تھی، یہاں پتھریلی زمین تھی، یہاں کانٹے تھے، یہاں کا موسم معتدل نہیں تھا، کبھی حد سے زیادہ سردی، کبھی حد سے زیادہ گرمی۔ تو یہاں کے لیے جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کی 4 ٹانگیں بنائی تاکہ اگر بیل کے اوپر ہل رکھ کے ہل چلایا جائے تو وہ ہل چلا سکے، زور لگائے۔ گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر اگر بار لادا جائے تو وہ لے جا سکے۔ اچھا، وہ چلے گا، پھر اس کے لیے ہر جگہ سڑک بھی نہیں ہوگی، پتھریلی زمین پر
اور کانٹوں والی زمین پر بھی چلے گا، تو اس کے کھر بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا فرمایا تھا، ان کی ساخت کو سخت بنا دیا۔ انسان کو یہاں کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، انسان کو تو جنت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ نہ وہاں مشقت تھی، نہ بوجھ اٹھانا تھا، نہ موسم میں غیر اعتداری تھی، سکون تھا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر یہ جنت میں یہاں دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تکوینی قدرت تھی، تقدیر کا فیصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوع کے قریب تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اس شجر ممنوع کو انہوں نے لے کے کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بطور سزا اس دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت انسان کو نکالا بطور سزا اور دنیا میں بھیجا، تاکہ جو غلطیاں اس سے ہوئی، جو لغزش اس سے ہوئی، اس کا ازالہ ہو، اس کی معافی تلافی ہو، اور یہ دوبارہ جنت میں جانے والا ہو۔ یہ پورا فلسفہ حضرت انسان کو یہاں بھیجنے کا ہے۔ انسان نے آ کے یہاں پر کیا کیا؟ اس دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھا، یعنی اس کو اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کی کامیابی نظر آنے لگی، اور اس دنیا کی ناکامی نظر آنے لگی۔ اور وقتاً انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے گئے، اور یہ سبق جو یوم میثاق کے دن اس کو پڑھایا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک آواز کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ جب انسان بھول جاتا تھا تو وقتاً فوقتاً انبیاء آ کے اس کو یہ وعدہ یاد دلاتے تھے کہ نہیں، آپ نے پروردگار سے ایک وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم میثاق میں تم پر یہ واضح کیا تھا اور تم سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے اس کو رب مانا تھا۔ اب دنیا میں آ کے تم اس وعدے کو بھولو نہیں، اس کو ایفا کرو، پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے، اور ایک ایسی قوم پر آپ نے محنت فرمائی کہ جس پر دنیا کی کوئی قوم حکمرانی کرنا نہیں چاہتی، چور لٹیرے اپنی بچیوں کو زندہ ترور کرنے والے، یعنی حیوان سے بھی حیوانیت میں درجے میں گر گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو ہادی اور مہدی بنایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر خاندان عالم میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات یہاں ہندوستان میں پہنچی اور ہندوستان میں ایسے ایسے اولیاء، ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ ان کی ایک تصنیف ہے حجت اللہ الغالبہ، یہ عربی میں لکھی ہے۔ عربی لوگ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ عجم میں بھی کوئی ایسا عالم ہے جو اس طرح کی شاہکار کی سمجھا۔ ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں دین کے اوپر حملے ہوئے اور جب دین اسلام کو 1000 سال مکمل ہوئے تو یہاں پر دین اکبری کے نام سے ایک فتنہ پیدا ہوا جس نے متحد الادیان کا تصور پیش کیا، اور اس نے یہ تصور دیا کہ ہندو اور مسلمان اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، ایک مذہب ہونے چاہیے، اور دین اکبری کے نام پر اس نے خرافات اور بدعات کی بنیاد رکھی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ احمد صفی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا اور دین اکبری کو جڑوں سے اکھاڑ کر پٹک دیا، اور دین اکبری کے نام پر جو بدعات رائج ہوئی تھی اور سنتوں کے اوپر بدعات کے جو نبیس پردے آگے بڑھ گئے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پاک کیا۔ وہ بدعات کی دھول، گرد و غبار اس کو ہٹایا۔ ہندوستان میں دین کے اوپر دوسرا جو حملہ ہوا وہ انگریز کے آنے کے بعد ہوا۔ انگریز کے آنے کے بعد ہوا۔ ہندوستان کے لوگ دین اسلام سے بہت محبت کرنے والے تھے، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے تھے۔ انگریز نے یہ سوچا کہ ان کے دل اور دماغ سے دین کی محبت کو کیسے نکالا جائے، یہ قابل غور بات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے روٹی کی صفت شروع کر، روٹی ہونی چاہیے، پیسہ کھانا، پیسہ نہیں ہوگا تو کھانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں آتا ہے کہ روٹی کی اتنی تعریف اور صفت کسی بھی دور میں نہیں کی گئی جتنا انگریز نے آ کے اس کی تعریف شروع کر دی۔ روٹی کی تعریف، روٹی کماؤ، پیسہ کماؤ، کاروبار بڑھاؤ، یہ ہمارا ذہن یہ بنا ہے، اور واقعی ہمارا ذہن ایسا بن گیا کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے، لیکن دکان بند نہیں ہونی چاہیے۔ جو آخرت کی فکر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا جو تصور تھا، وہ تصور اس انگریزی تعلیم نے ہم سے چھین لیا۔ پیسہ کماؤ، پیسہ کمانے کی مشین۔ دوسرا کام انگریز نے یہ کیا کہ مدارس کو ختم کیا۔ مدارس کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انگریزی تعلیم کو ترویج دیا جائے، اس کو قربان چڑھایا جائے۔ اگر مدارس ہوں گے تو یہ کامیاب نہیں، ان کو ختم کیا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ قرآن مجیدوں کو جمع کیا اور ان کو جلانا شروع کیا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ علماء کو وہ شہید کرنے لگے، جگہ جگہ ہر درخت کے ساتھ پھانسی لگائی تھی، عالم بلا کے وہاں پھانسی کو لٹکاتے،
دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس پر کسی عالم کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ یہ انگریز نے یہ کام کیا۔ اب ہندوستان کے لوگوں کو دین اسلام سے مزید کس طرح دور کیا جائے، ان کو کون سی تعلیم دی جائے کہ یہ شکل سے تو کالے ہو لیکن ذہن سے یہ گورے ہو، انگریز ہو۔ ہمیں کالا انگریز بنانا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ فری میسن کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ فری میسن کے افراد آئے، انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی اور ایک نصاب ترتیب دیا گیا۔ نصاب جس کو ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نصاب کہتے ہیں، یہ پڑھایا جائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہو؟ اس سے پہلے نظام تعلیم کیا تھا اسلام کا؟ وہ تو چھوڑا ہندوستان کا کیا تھا۔ آپ اگر ہندوستان کے پرانے نظام تعلیم کی طرف جائیں تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ سندھ میں ایک سائنسدان ایسا گزرا ہے کہ اس نے اپنا سورج اور اپنا چاند بنایا۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے نے کبھی کیا ہے؟ اپنا سورج چاند بنایا ہے؟ ہندوستان کا جو نظام تعلیم تھا، یہاں سے پڑھ کر ایک شخص اتنا بڑا سائنسدان بنا کہ اس نے اپنا چاند بھی بنایا تھا اور اپنا سورج بھی بنایا تھا۔ ابو نصر فارابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا فلاسفہ، بہت بڑا سائنسدان ہے جو یہاں ہندوستان سے پڑھ کے گیا ہے۔ آپ اگر اسلامی تعلیم دیکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیسی کیسی تصنیفات کی، کیا کیا ایجادات کی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ہماری درسگاہوں سے، ہماری لائبریریوں سے چوری کر کے انگریز لے کے گیا ہے۔ تخت طاؤس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہندوستان سے لے کے گیا ہے، بہت سی چیزیں، ہمارا سرمایہ، ہمارا ورثہ سارا انگریز چوری کر کے لے کے گیا ہے۔ ہمیں روٹی کی فکر میں لگا کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاہکار کتابیں تھیں، یہاں سے چرا کے جو ہے وہاں لے گئے، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا اور اپنے سائنسدانوں کے نام لکھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم روٹی کے چکر میں لگے ہوئے، صبح کتنے کھائیں گے، شام کو کتنے کھائیں گے، کتنا کما لیا، کتنی بچت ہو گئی، اس چکر میں ہمیں لگا دیا اور ہمارا تعلیمی ورثہ جتنا بھی تھا وہ یورپ منتقل ہو گئی۔ اس کا آج تک کسی کو احساس نہیں۔ مسلم سائنسدان کتنے گزرے، یہ کتاب چھپنے لگی تھی، اس کو چھپنے نہیں دیا، اندازہ لگا، تاکہ ہم اسی خرافات میں لگے رہے۔ یہاں کا نظام تعلیم انگریز کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، انگریز کو سڑک نکالنی تھی، راستے میں تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ اور ان کی مسجد آ گئی۔ انگریز افسر نے آ کے کہا کہ مجھے مدرسہ اور مسجد گرانی ہے، مجھے یہاں سے روڈ نکالنا ہے، اندر گئے۔ تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے کہا کہ اس کو لے کے جاؤ اور گودام میں جو پیاز رکھے ہوئے ہیں وہ پیاز اس کو دکھا کے آنا اور ساتھ میں ایک پیاز لے کر آنا۔ وہ انگریز افسر کو جو مدرسہ اور مسجد گرانے آیا تھا، اس کو لے کے جا کے پیاز کے گودام میں اس کو پیاز دکھائی، پیاز پڑی ہوئی تھی۔ وہ خادم ایک پیاز لا کے حضرت کی خدمت میں اس نے رکھ دیا۔ حضرت نے چوری سے وہ پیاز کاٹا اور کہا کہ لے جا کے اس کو دوبارہ پیاز کے گودام میں پیاز دکھاؤ۔ جب وہ دوبارہ لے کے گئے تو ساری پیاز گودام میں اکٹھی پڑی تھی۔ حضرت تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم
اگر تجھے میں پکڑ کے یہاں پہ ذبح کر دوں تو ہندوستان میں کوئی بھی انگریز زندہ نہیں بچے گا، سب ذبح ہو جائیں گے، لیکن میرے نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ تعلیم ایسی تھی جس میں روحانیت بھی تھی، جس میں مادیت بھی تھی، جس نے بزرگوں کو پیدا کیا، جس نے سائنسدانوں کو پیدا کیا۔ یہ انگریز کے آنے سے پہلے نظام تعلیم تھا۔ ہندوستان میں اتنی ترقی تھی کہ یہاں سے مسجد نبوی کے لیے چندہ جاتا تھا، یہاں سے بیت اللہ کے لیے چندہ جاتا تھا، یہاں سے سونے کی قندیلیں جاتی تھیں، لیکن انگریز نے آ کے ہمیں کہاں لگا دیا؟ پیسہ کمانے کی مشین۔ آپ میں سے بہت سے لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا ذہن اس طرح بنا دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مدرسے نے ہمیں کیا دیا اور ہمیں مولوی نے کیا دیا۔ خدا کی قسم ڈگریاں بدل میں لے کے کالج یونیورسٹیوں کے لوگ آگے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجیے، کام نہیں مل رہا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم نے اپنی نسل کو کہاں لگا دیا؟ ہمارا نظام تعلیم کیا تھا، ہم نے کیسے خراب کر دیا؟ بہرحال یہ تو دین اسلام پر حملے ہوتے رہتے